یہ دو نبی زمین کے باشندوں کو ستاتے رہے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا مکاشوہ 11 باب 4 تا 12 آیت مقدسہ۔ اس وقت میں یوحنا نے ایک آواز یہ کہتے ہوئے سنی، میرے دو گواہ یہ زیتون کے وہ درخت ہیں اور وہ دو شمعدان ہیں جو زمین کے خداوند کے حضور کھڑے ہیں، اور اگر کوئی چاہے انہیں نقصان پہنچائے تو ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے اور ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے۔ اگر کوئی چاہے انہیں نقصان پہنچائے تو ضرور ہے کہ وہ اسی طرح مارا جائے۔ ان کو یہ اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے دنوں میں می نہ برسے، اور وہ ندیوں پر بھی اختیار رکھتے ہیں، انہیں خون بنا ڈالیں، جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو جو حیوان گہراؤں سے نکلے گا وہ ان سے لڑے گا اور ان پر غالب آئے گا اور انہیں مار ڈالے گا، اور ان کی لاش اس بڑے شہر کے چوک میں پڑی رہے گی جو روحانی طور سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، اور جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا، اور امتوں اور قبیلوں اور زبانوں اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاش 3.5 دن تک دیکھیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے باشندے ان پر خوشی منائیں گے اور شادمانی کریں گے اور ایک دوسرے کو تحفہ بھیجیں گے، کیونکہ ان دو نبیوں نے زمین کے باشندوں کو ستایا تھا۔ 3.5 دن کے بعد زندگی کی روح خدا کی طرف سے ان میں داخل ہوئی اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے۔ تب ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہوں نے آسمان سے ایک بڑی آواز سنی جس نے ان سے کہا، یہاں اوپر آ جاؤ، اور وہ بادل میں آسمان پر چڑھ گئے اور ان کے دشمن ان کو دیکھ رہے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 144 جماعتی جواب۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑائی کرنا سکھاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، وہ میرا شفیق اور میرا قلعہ ہے، وہ میرا عصن اور میرا مخلص ہے، وہ میری سپر اور میری جائے پناہ ہے، جو قوموں کو میرے محتاط کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ اے خدا، میں تیرے لیے ایک نیا گیت گاؤں گا، میں دستاروں کی سرنگی کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ تو جو بادشاہوں کو فتح بخشتا ہے اور جس نے اپنے بندے داؤد کو چھڑایا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 20واں باب 27ویں سے 40ویں آیت۔ وہ مردوں کا خدا نہیں، زندوں کا ہے۔ ایک دن ان صدوقیوں میں سے جو قیامت کے منکر ہیں، بعض نے پاس آ کر یسوع سے سوال کر کے کہا کہ اے استاد، موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کا قد خدا بھائی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو بیاہ میں لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ پس 7 بھائی تھے، پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا، پھر دوسرے نے اور تیسرے نے بھی اسے لیا، اور اسی طرح ان 7 نے، اور سب بے اولاد مر گئے۔ آخر کو وہ عورت بھی مر گئی۔ پس قیامت میں ان میں سے وہ کس کی بیوی ہوگی؟ کیونکہ وہ 7 کی بیوی رہ چکی تھی۔
यस्सु ने उनसे कहा कि इस आलम के फर्जंद तो ब्याह करते और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक हों, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याहे जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों की मानंद होंगे और क़यामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने भी झाड़ी के ज़िक्र में इशारा किया, चुनाचे वो खुदावंद को इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, क्योंकि उसके नज़दीक सब जिंदा हैं। तब बास फ़कीयों ने खिताब करके कहा कि ए उस्ताद, तूने खूब कहा। उसके बाद किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे कोई और सवाल पूछे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ए मसीह, तेरी सताइश हो।